دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کیا چوتھے آسمان پر ابھی تک موجود ہیں، جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ اور آپ پر نازل ہونے والا صحیفہ بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلین اور پورٹلز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ دا بک آف اینوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید اس دنیا کی پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہمارے پڑھے گئے تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیف علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایت کے مطابق دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنے لکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا تھا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کے کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیف علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیف کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ لہٰذا بنی آدم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر بھی انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے اہل ایمان کے ساتھ مصر کے اور روانہ ہو گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور انہوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا تھا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی اور عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ ہی نے اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو ایجاد کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملے کیا کرتے تھے اور آپ نے اسلحہ بنا کر ان سے کئی بار خون ریز جنگیں بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء، مفسرین اور بہت سے تابعین کا قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لیا گیا، جہاں پر نبی علیہ السلام نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی۔
مشہور مصنف جمال الدین الکفلی نے لکھا کہ عراق و ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد الکیما نامی قوم حضرت ادریس علیہ السلام کے باقی بچے ماندہ قوم میں سے ہے، جو صائبین کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق دو مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سومیری تختیاں اور دوسرا توریت کا گمشدہ صحیفہ یعنی دا بک آف اینوک۔ سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے تھے۔ یہ وہی صحیفے ہیں جو انوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ توریت کا گمشدہ حصوں کا تھا، جسے آج ہم دا بک آف انوک کہتے ہیں۔ دا بک آف انوک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جسے دا واچرز کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دی فالن اینجلز کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی عورتیں بہت پسند آئی۔ وہ لمبے بالوں والی عورتوں کے فرشتہ تھے، لہذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم بھی سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیسیلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ بجگہ ملتا ہے۔ بک آف انوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا اور فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے مطابق علوم سکھائے، اور اسی نے انوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی، اور آسمان سے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی فوج نازل ہوئی اور اس فوج نے ان کو زمین کے تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سومیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سومیری ٹیبلیٹس کے مطابق خنوخ کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سومیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچرز کے مطابق انوناکی دراصل ایک ایلین کی نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی دراصل انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونامیز، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹکس کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا تھا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔
اسرائیلی روایات اور صحیفہ انوک اور سومیری ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جسے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوقات کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، واچرز یا انوناکی کوئی خلائی مخلوق ہوں جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں، جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کر کے انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جس پورٹلز اور ایلین کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی تھی۔ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعبیر کیا نئے نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی پسندگی کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔